بلا تاخیر محبوب العلماء والصلحاء سراج السالکین حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تمام حضرات ہمتاً گوش ہو کے حضرت جی دام برکاتہ العالیہ کا بیان سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنے والے تمام فضلاء علماء اور مہمان حضرات کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کے اس کنونشن کو منعقد کرنے کا مقصد تھا کہ ہم کچھ باتیں ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے لوگ۔ جب ایک ذہن رکھنے والے، ایک درد رکھنے والے لوگ مل بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ پہلی بات جو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا داری اور مغربیت پسندی کا وقت ہے، اور مغربیت نے علماء کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ کوئی آپ کو مولوی کہے، کوئی آپ کو ملا کہے، کوئی ملونٹا کہے تو خوش ہوا کریں کہ الحمدللہ اس نے کسی بدکار کے ساتھ تو نسبت نہیں نہ دی، نیکوں کے ساتھ نسبت دی ہے نا۔ آپ کو جو نسبتیں حاصل ہیں وہ بڑی بلند نسبتیں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ یہ سب نسبتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے محبوب ہم قرأت کریں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ قاری بھی ہوئے، پھر اللہ حافظ بھی ہوئے۔ فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مولوی بھی ہیں۔ مولوی واحد کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ مولانا۔ قرآن مجید میں ہے انت مولانا، اے اللہ آپ ہمارے مولانا ہیں۔ تو مولوی کا نسبت بھی اللہ کے ساتھ، اور مفتی کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو نسبتیں اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں وہ نسبتیں آپ کو بھی حاصل ہیں۔ آپ عالم ہیں، مولوی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں۔ یہ عظیم نسبتیں ہیں جو اللہ نے دنیا آپ کو عطا فرما دی۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی کہ ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرما دی۔ ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے ہم شکر ادا کرتے رہے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے عالم ہونے کے اوپر کوئی اپنے آپ کو کم نہ درجہ محسوس کریں کہ جی فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے۔ یہ ڈاکٹر انجینئر کی اللہ کے ہاں کیا اوقات ہے؟
اللہ کے ہاں تو نسبت ہے عالم کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آپ لوگ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات کہ اب آپ کے لیے کچھ چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے نفس، شیطان اور گناہ، یہ تین رکاوٹیں ہیں۔ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اور ہمارے گناہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ کی زندگی گزاریں، اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے تو ہم ان کے اوپر رزق کے دروازوں کو، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے زندگی میں کوئی ایسا عالم دیکھا جو باعمل ہو، حافظ دیکھا جو باعمل ہو، اور وہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو علماء حضرات کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں نا، یہ انہی دنیا داروں کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھوکا بندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں۔ بھئی اللہ دیتا ہے تو کھاتے ہیں نا۔ تم دنیا کے راستے پہ چل رہے ہو، بھیک مانگتے ہو، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھولے ہیں۔ اس لیے اپنی روزی کی تنگی سے نہیں ڈرنا، تقوی اختیار کرنا ہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک فتنہ ہے سیل فون، انٹرنیٹ کا۔ یہ انسان کو مقصد سے ہٹا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سے 100% بچنے کی کوشش کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتے، مگر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ علماء سے بندے کو بدگمان کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو اکابر سے بدگمان کریں گے۔ یہ پہچان ہے اس بندے کے گمراہ ہونے کی کہ یہ بندہ گمراہ ہے جو اکابر سے بندے کو الگ کر رہا ہے۔ آج کے دجالی فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت سب سے بڑا اہم کام ہے۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے جان، اس سے زیادہ اہم ہے ہماری عزت۔ لوگ اپنی عزت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اور عزت سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس ایمان کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اللہ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی کہف میں جا کر، غار میں جا کر۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ نوجوان تھے جو کہف میں چلے گئے اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا، زیادہ کر دیا۔ تو آج کے دور میں بھی 5 کہف موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، الکہف کے کتنے حروف ہیں؟ الف، لام، کاف،
ہا اور فا، 5. تو 5 حروف ہیں الکہف کے، اور 5 ہی کہف ہیں جن سے انسان کا ایمان بچتا ہے. پہلا کہف ہے مکہ مکرمہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو مکہ مکرمہ کہف ہوا، مکہ کے اندر رہنے والے لوگ دجال کے فتنے سے بچے رہیں گے. اور دوسرا کہف ہے مدینہ طیبہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوگا، میرے مدینہ کے گرد بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا اور دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو پہلا کہف ہوا مکہ مکرمہ اور دوسرا کہف ہوا مدینہ طیبہ. یہ 2 ایسے شہر ہیں کہ واقعی ایمان کی حفاظت کے لیے کہف کی مانند. بمکہ بینی از توحید نورے، بیسرب از حبیب اللہ ظہورے. کہ مکہ میں توحید کا نور دیکھتا ہوں اور یثرب میں نبی علیہ السلام کے ظہور کو دیکھتا ہوں. گریں 2 شہر ایمارا نہ دیدے، اگر ان 2 شہروں کو تم نے ایمان سے نہیں دیکھا، چدیدی گردری دنیا رسیدے، پھر تم نے دنیا میں آ کے بھلا دیکھا ہی کیا ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان دونوں شہروں کی زیارت عطا فرمائے اور ان کہف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا کہف ہے قرآن مجید. یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ جو بندہ درس قرآن دیتا رہے، درس قرآن سنتا رہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، پڑھاتا رہے، وہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا. قرآن کی برکت سے اس کا ایمان محفوظ ہوگا. تو یہ 3 کہف ہو گئے. اور چوتھا کہف ہے مدرسہ، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے. جو بندہ بھی مدرسے کے ساتھ جڑا رہے گا اس کا ایمان بچا رہے گا. یہ فضلاء کنونشن کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ فضلاء اپنے مدرسے کے ساتھ جڑے رہیں، ان کو کہف میں آنا نصیب ہو جائے. آج کے دور میں مدارس عربیہ یہ دین کے قلعے ہیں. تو آپ گویا جب تک مدرسے کے ساتھ نتھی ہیں آپ کا ایمان محفوظ ہے. بہت دنیا میں فتنے آئیں گے لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کسی مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اور 5واں کہف ہے اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء. چنانچہ اہل اللہ کے ساتھ جو بندہ جڑا رہے گا اس کا ایمان بچا رہے گا، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے خزانوں کو کوئی چور ڈاکو پڑ گئے ہیں؟ نہیں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اب آپ بتائیے جس کے قدموں کو اللہ جمائے اس کو دنیا میں کیوں نہیں عزتیں ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ علماء کا فرض منصبی بتاتے ہیں والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ یہ جو پیر ہیں اور مولوی ہیں ان کا مقصد ہے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا. تو ہم اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں. علماء نے قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی بد نیت بندے کو اس کی تفسیر میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنے دیتے. وہ محافظ دین ہیں اور اس وجہ سے اللہ ان کا محافظ ہے. تو آج کے فتنے کے دور میں کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ جی ایمان بچانے کا کیا طریقہ ہے تو آپ اسے بتائیں بھئی 5 کہف ہیں، کسی کہف کے ساتھ جڑ جاؤ ایمان محفوظ رہے گا. اور میرا تو یہ مشورہ ہے کہ 5 کے ساتھ جڑے رہیں، مکہ، مدینہ،
قرآن، مدرسہ اور اولیاء، پانچوں کے ساتھ اگر تعلق ہوگا تو یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ میری دعا ہے اللہ سب شرکاء کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ الحدیث صاحب فرما رہے ہیں کہ نئے حضرات کچھ تشریف لائے ہیں، وہ بیت کے کلمات پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ پڑھنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں، پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول۔ اور پانچواں ہے مراقبہ۔ مراقبہ ہمارے تمام معمولات کا لب لباب ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ چند دن آپ مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس محبت کے مزے کو خود محسوس کریں گی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرما اے میرے مولا، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم سچی بات ہے بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں میرے مولا، اپنے مرکز میں اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، پروردگار عالم مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا قبول فرما۔ اے میرے مولا، ہماری یہاں پہ حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ پروردگار عالم، جب باپ کا سر کے اوپر ہوتا ہے، بچے کو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کوئی تنگی پریشانی نہیں ہوتی۔ جب بچہ اکیلا باہر نکلتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، مختلف حالات واقعات پیش آتے ہیں، اس وقت والدین کی قدردانی ہوتی ہے، انسان کو ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اے میرے مولا، ہمارے مشائخ کا، ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ، ان کی وجہ سے ہمارے سروں پہ جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ہمیشہ نازل فرما، اللہ جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم، جس محبت کے ساتھ یہ بھائی یہاں پہ آئے، اللہ اس کے بدلے ان سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے اس ادارے کو مینارہ نور بنا، یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ، جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کو اپنے اکابرین کے لیے، مشائخ کے لیے اللہ خوشیوں کا سبب بنا، برکتوں کا سبب بنا، اللہ عزتوں کا سبب بنا۔ اے میرے مولا، کبھی بھی اساتذہ اور مشائخ کے دکھ کا سبب نہ بنا، اللہ ان کی پشیمانی کے سبب نہ بنا۔ اے میرے مولا، ان کی راحت کا سبب بنا۔ پروردگار عالم، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ، ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما، عمل میں برکتیں پیدا فرما، رزق میں برکتیں پیدا فرما، صحت میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ، کام کاروبار میں برکتیں پیدا فرما۔ پروردگار عالم، گھر بار میں برکتیں پیدا فرما،
قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اللہ اس میں خانے کو تا قیامت شاد آباد فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم، جن اساتذہ نے، مشائخ نے، جن حضرات نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے لیے کوششیں کی، سب کو اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما، سب کو قبولیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ خصوصاً ہمارے اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں، اللہ سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، مزید اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما، اللہ بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ مولا، دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما۔